بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں سفر چاہے انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ اور ہماری قوم کے لیڈروں کا کمال دیکھیں کہ آج ہمیں در در کا بھکاری بنا دیا۔ خود تو قرض کے پیسوں سے امیر ترین ہو گئے اور پوری قوم کو غربت کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ اور ہم جو خود کو اسلام کے سپاہی کہتے ہیں، اسلام سے اتنے ہی دور ہیں کہ دشمن بھی حیران ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ مجھے یہاں ایک دیہاتی یاد آ گیا جو شہر میں لوگوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ کر قریب کھڑے بزرگ سے پوچھتا ہے کہ اس گیند کی کیا غلطی ہے کہ سارے اسے لاتوں سے مار رہے ہیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے۔ دوستو، موجودہ دور کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اندر سے ایمانی طاقت سے خالی ہیں۔ اس لیے گراؤنڈ میں پڑے فٹ بال کی طرح ہمیں ہر طرف سے لاتیں پڑ رہی ہیں۔ لیکن سوچئے، کیا ہم نے کبھی دنیا میں عروج نہیں دیکھا؟ ایسا نہیں ہے، بہت بار دیکھا ہے، لیکن شرط وہی رہی کہ لیڈر ایک سچا مسلمان تھا۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھیں۔ زکوٰۃ کا مال آتا ہے، فرماتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بتایا گیا اسلامی سلطنت میں کوئی بھی فقیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسلامی لشکر تیار کرو۔ فرمایا گیا اسلامی لشکر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کروا دو۔ فرمایا گیا شادی کے خواہش مندوں کی شادیوں کے بعد بھی مال بچ گیا ہے۔ فرمایا کسی کے ذمے اگر قرض ہے تو وہ بھی ادا کر دو۔ فرمایا گیا قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ گیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، یہودی یا عیسائیوں میں سے اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ بھی ادا کر دو۔ یہ کام بھی کر دیا گیا، پھر بھی مال بچ گیا۔ فرمایا اہل علم کو مال دیا جائے۔ اہل علم کو بھی مال دے دیا گیا، پھر بھی مال بچ گیا۔ فرمایا اس کی گندم خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو تاکہ مسلم سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ اللہ، اسے کہتے ہیں اسلامی حکومت، انصاف عام، خوشحال عوام۔ اور یہاں انصاف امیروں کے لیے اور غریب دو وقت کی روٹی کا ہی محتاج بنا دیا گیا۔ آج مہنگائی، بے روزگاری، بے انصافی اپنے عروج پر ہے۔ یہاں پرندوں کو کیا، انسانوں کو بھی ٹھیک طرح سے روٹی نصیب نہیں۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں ٹماٹر، پیاز اور بادل میں اللہ نظر آتا ہے، مگر پاؤں میں اور سخت سردی میں فٹ پاتھوں پر پڑے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عبادتیں دیکھی مگر بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑی عبادت نہیں دیکھی۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، روز کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے جائیں، نماز اور ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھتے جائیں، پھر باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی کوئی ایک نیکی کرنے کی کوشش کرتے جائیں، زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی انسان کا مسئلہ بھی حل کریں اور اس کو ایمان بھی دیں۔ دوستو، اپنے حالات سے سبق حاصل کرو ورنہ دنیا کے لیے سبق بن جاؤ گے۔ یا اللہ، میرے لکھنے یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔